قرآن عزیز کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 یہ دو آیات تلاوت کی ہیں۔ پیچھے سے جو قصہ اور واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آپ کی تخلیق، آپ کا جنت میں قیام، حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کی تخلیق، پھر وہاں پر اللہ کا درخت کے قریب جانے سے منع کرنا اور باقی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز فرمانا، پھر آدم علیہ السلام کا ایک اجتہادی لغزش اور شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے اس درخت کے قریب چلا جانا، اور اس کے بعد پھر اس زمین پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ کا بھیج دینا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی زمین پر۔ پھر کچھ ایسی ہدایات ارشاد فرمائی اس زمین پر زندہ رہنے کے لیے جو قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے، ہر انسان کے لیے کامل و اکمل ہدایت ہے، اور اس سے روگردانی کرنا دنیا میں بھی وبال اور آخرت کے اندر بھی اللہ کے عذاب کا استحقاق۔ اور پھر انسان کے لیے کوئی اور رستہ بھی نہیں، نہ ہی انسان اتنا طاقتور ہے، نہ ہی اتنا با اختیار ہے کہ اس رستے کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کر کے اپنے لیے آخرت کا کوئی بہتر اہتمام کر سکے۔ نہ اس کا پیدا ہونا اپنے اختیار میں، نہ اس کا مرنا اپنے اختیار میں۔ اگر کوئی بیماری آ جائے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اس بیماری کو روک سکے، علاج کروا سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ علاج سے شفا بھی ملے۔ گویا زندگی دینے والی ذات، موت دینے والی ذات، بیماری کی حالت میں شفا دینے والی ذات وہ ذات ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، واجب الوجود ذات ہے۔ اور اس نے انسان کو یہاں بھیجا، ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، لیکن بسا اوقات انسان اپنے بھول بھلیوں میں زمین میں جب اس کے پاس کبھی کوئی اقتدار کی طاقت، کبھی دولت کا نشہ، کبھی کوئی اور ایسی نعمت اللہ دے ہی دیتا ہے جو ہوتی تو آزمائش ہے، لیکن انسان اس آزمائش کو آزمائش سمجھنے کی بجائے اکڑ میں آ جاتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذات کو بھی بلا بیٹھتا ہے، اپنی اصلیت کو بھی پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر وہ دنیا کے اندر بھی انسانی تاریخ کا ایک ایک برق گواہ ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی رسوائی، ذلت اس کی منتظر ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس زمین پر گزرے، قرآن میں اللہ نے ہماری ہدایت راہبری کے لیے کچھ واقعات، کچھ قصے بیان بھی فرمائے، وہ فرعون کا قصہ ہو، وہ نمرود کے واقعات ہوں، وہ قارون کے واقعات ہوں، یا دیگر کئی ایک لوگوں کے ایسے واقعات کہ جنہوں نے اس زمین پر اپنے مقصد تخلیق کو نہیں پہچانا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر اس کا مقصد، پھر دنیا کی زندگی میں بھیج کے اللہ مالک کل کائنات جو ہے، احکم الحاکمین ہے، اس نے جو ہدایات ارشاد فرمائی، جب ان کو بلا دیا پھر اس کے بعد انسان ناکام اور خائب و خاسر ہوا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے یہ فرمایا کہ تم اتر جاؤ اس جنت سے زمین پر، سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا ایک بات یاد رکھنا
کہ جب تم زمین پر جاؤ گے تو تمہاری راہبری کے لیے ایک مربوط اور مضبوط نظام قائم کر کے میں ہدایات تمہارے تک بھیجتا رہوں گا۔ ارشاد فرمایا جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، یعنی انبیاء اور رسل کے ذریعے، تو فرمایا اس کی پیروی کرنا۔ فرمایا کوئی لوگ جو اتباع کر لیں گے، پیروی کر لیں گے ان ہدایات کی جو مختلف ادوار میں انبیاء اور رسل کے ذریعے میں بھیجتا رہوں گا، فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، غمناک نہیں ہوں گے، وہ مطمئن ہوں گے۔ لیکن دوسرے وہ لوگ والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جو میری بھیجی ہوئی ان ہدایات، ان احکامات اور ان شریعتوں کی تابعداری کی بجائے ان کا انکار کر دیں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے، اس کو قرآن پاک میں 6-7 جگہ بیان فرمایا ہے۔ ایک سب سے پہلے سورہ البقرہ کی یہ آیات جو ابھی ہم تلاوت کر کے ان کی تفسیر عرض کر رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر زمین پر بھیجے جانے کے مقاصد، اس سے انسانیت کو آگاہ فرمایا۔ اس کے بعد سورہ الاعراف، اس کی آیت نمبر 11، اس میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ اے انسانوں ہم نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہیں صورتیں عطا کی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو اس طرح دوسرے مقام پر سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تیسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61، پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا، ان کی تخلیق، مقصد زندگی، اس کو بیان فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ قال، اس نے کہا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کہ اے رب ذوالجلال کیا میں ایسی مخلوق کے سامنے سجدہ کروں جو مٹی سے بنائی گئی ہے؟ اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ پاک تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، لہذا میں سجدہ ریز نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد سورہ الکہف، اس کی آیت نمبر 50 میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، حضور علیہ السلام کو فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ کان من الجن، فرمایا یہ ابلیس جنات میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے
اللہ کے حکم کا فسق کیا، انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 116 میں بھی پھر اسی واقعے کو بیان کیا۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پھر سورہ صاد اس کی آیت نمبر 71 میں فرمایا گیا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ پاک نے پروردگار، اے پیارے حبیب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں انسان کو مٹی سے پیدا کرنے لگا ہوں۔ تو اس طرح قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر اس واقعے کو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اور پھر فرشتوں کا ان کے سامنے سجدہ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوتی رہی، بائبل کے اندر جو ان کی کتاب پیدائش ہے، اس کے چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2 اور چیپٹر نمبر 3 میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پھر ان کو زمین پر بھیجا جانا، ان واقعات کو بیان کر کے انسانوں کو یہ ہدایت اور راہبری فرمائی کہ دیکھو میں تمہیں بھیج رہا ہوں زمین پر، تم نے اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے میری ہدایات پر عمل کرنا ہے، اور جو میری ہدایات ہوں گی وہ میرے نبیوں کے ذریعے پہنچیں گی۔ اللہ نے ایک ایسا انتظام بنا دیا کہ انسانوں میں سے ہی کچھ عظیم المرتبت ہستیوں کو ازل سے ہی منتخب کر دیا، ان کے سر پہ نبوت کا یا رسالت کا تاج سجا دیا۔ اب ان کو اللہ پاک کی طرف سے ہدایات آئیں، وہ اس نوری علم کو لے بھی سکتے ہیں اور اس کو بشری تقاضوں کے ساتھ انسانوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا اور خاتم النبیین آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ اللہ کے آخری نبی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا زمین پر بھیجا جانا، اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں اپنی آیات دوں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنی آیات بھیجوں گا۔ اب اللہ کی جو آیات ہیں، قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آیات جو یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، 4 معنوں کے اندر آیات کا لفظ آیا ہے۔ ایک نارمل کسی نشانی، سائن، اس کے لیے بھی آیات فرمایا گیا۔ نمبر 2، جو اللہ کی قدرت کی بڑے بڑے آثار اور نشانیاں ہیں، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، درخت اللہ نے جو پیدا کیے، ان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے لیے بھی فرمایا گیا آیات۔ تیسرا معنی آیات کا، جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتے ہیں، میراکلز، ان کے لیے بھی آیات کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اور چوتھے نمبر پر جو قرآن پاک کی 6666 آیات ہیں، ان کے لیے بھی آیات کا لفظ جو ہے استعمال ہوا۔ اور یہاں پر ارشاد فرمایا گیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ جہنمی لوگ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ تو ان آیات میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کریم نے ساری اولاد آدم کو ایک ہدایت کر دی کہ زمین پر رہنے کے لیے تم نے میری ہدایات پر اگر عمل کرنا ہے تو تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔